میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج کا موضوع ہے صبر۔ صبر جو ہے یہ عظیم ترین خصائل میں سے ہے جس کے بہت سے فضائل ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی صبر کا بیان بہت سی جگہوں پہ ہے اور اسی طرح احادیث مبارکہ بھی اس پر بڑی کثرت کے ساتھ میسر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے، اور ان کی یہ آزمائش مختلف صورتوں میں ہوگی، انہیں خوف میں مبتلا کر کے، یا انہیں بھوک کے اندر مبتلا کر کے، یا جانوں مالوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ کہ کسی کا انتقال ہو گیا، جان کی کمی ہو گئی، یا چوری ہو گئی، مال کی کمی ہو گئی، یا پھلوں کی کمی ہو گئی کہ گھر کے اندر کھانے کی کمی ہے، یا روزگار سے آدمی کوئی محروم ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کے ذریعے بندے کو آزماتا ہے۔ لیکن ان تمام حالتوں میں جو صبر کرنے والے ہیں کہ خوف آیا تو بھی صبر کیا، مشکل پیش آئی تو بھی صبر کیا، بھوک کے اندر مبتلا ہوئے، جیسے روزہ رکھ کے آدمی بھوک میں مبتلا ہوتا ہے لیکن آدمی صبر کے ساتھ اپنے روزے کو پورا کرتا ہے، تو جو اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انہیں خوشخبری سنا دو۔ صبر جو ہے یہ ایک بڑا جامع وصف ہے جو زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو، بلا مبالغہ ہزاروں پہلوؤں کو شامل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، فرمایا کہ جسے کوئی عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطا کی گئی تو صبر سے زیادہ وسیع، بڑھ کر اور بہتر کوئی فضیلت عطا نہ کی گئی۔ صبر کی تین صورتیں ہیں، کیونکہ صبر کا مطلب ہے ڈٹ جانا۔ اب ڈٹ جانا جو ہے یہ تین چیزوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ ایک ہے نیکیاں کرنے پر صبر، کہ آدمی نیکیاں کرنے پر ڈٹ جائے، شیطان اسے ورغلاتا ہے، ماحول اسے نیکیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہت سے عوارض و موانع نیکیاں کرنے کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، نیند اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، کاروبار اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، دوستوں سے گپ شپ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ آدمی ان تمام رکاوٹوں کو چھوڑ کر اور ان کے باوجود جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے نماز پڑھنے پر صبر کیا، اس نے یہ نیکی کا کام کرنے پر صبر کیا، تو یہ بھی صبر کی ایک قسم۔
دوسری قسم ہے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر ڈٹ جانا۔ اس کی بھی بہت ساری صورتیں موجود کہ گناہ کرنے کا تقاضا موجود انسان کی جبلت کے اندر، گناہ کرنے کا موقع موجود، اور ماحول بھی اسے گناہ کی طرف راغب کرنے والا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آدمی اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے۔ اور صبر کا مطلب ہی روکنا ہے، روکنا نیکیوں پر، روکنا گناہوں سے۔ تو صبر کا مطلب روکنا، جب آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ صبر کر رہا ہے۔ اسی لیے ایک آدمی کے پاس اسے رشوت کی آفر ہو رہی ہے، رشوت لے سکتا ہے، رشوت دینے والا اس کو دینے پہ تیار ہے، یہ رشوت لے لے گا، اس کا کوئی کام کر دے گا اور اس کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن اسے پتہ ہے کہ رشوت حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس گناہ سے رک جاتا ہے، تو یہ رکنا بھی اس کا صبر قرار پاتا ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم وہ ہے جو معروف ہے کہ جسے ہر کوئی سمجھتا ہے، وہ ہے مشکلات پر صبر کرنا۔ زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آدمی بیمار ہوتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، زخم آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، روزگار میں مختلف اطراف سے اسے مصیبت کو پیش آتی ہے، اور وہ ان مصیبتوں پر واویلا کرنے کی بجائے اور شور مچانے کی بجائے اور ادھر ادھر سب کو بتاتے پھرنے کی بجائے صبر کرتا ہے، خاموش رہتا ہے اور خاموشی کے ساتھ اسے برداشت کر لیتا ہے، تو یہ صبر کی تیسری قسم ہے جو مشکلات پر صبر کرنا ہے۔ تو گویا تین قسمیں ہوئی، نیکیاں کرنے پر رک جانا، ڈٹ جانا، یہ صبر، گناہوں سے بچنے پر ڈٹ جانا، رک جانا، یہ صبر، اور مشکلات پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا، واویلا کرنے سے، شور مچانے سے، یہ بھی صبر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر سے بہتر اور صبر سے بڑھ کر کسی کو کوئی عطا نہ کی گئی، یعنی صبر اتنا عظیم وصف ہے۔ دوسری روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے مصیبت میں ڈال دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو یہ چیزیں اس بندے کے حق میں فائدہ مند ہیں، مفید ہیں، بہتر ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس پر مصیبتیں ڈال دیتا ہے، جن پر صبر کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقرب بن جاتا ہے۔ پھر مصیبتیں آنے کے، مصیبت آنا جو ہے اس سے عافیت ہی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے عافیت میں رکھے، ہمیں پریشانیاں نہ آئیں، ہم اس کی دعا کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ یہی ہو تو بہت اچھا ہے۔ لیکن مصیبتیں چونکہ زندگی کا حصہ ہوتی ہی ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی آدمی کو زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کا نہ باپ فوت ہو، نہ ماں فوت ہو، نہ دادا فوت ہو، نہ دادی فوت ہو، نہ نانا فوت ہو، نہ نانی فوت ہو، نہ اسے کاروبار میں کبھی نقصان ہو، نہ اس کے سر میں درد ہو، نہ اسے بخار ہو، نہ اسے کھانسی ہو، نہ اسے زکام ہو، ایسا ہوتا نہیں۔ زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، بیماری آتی ہے۔ تو اب ان بیماریوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے آنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ آدمی اگر فائدے کے پہلو کو دیکھتا ہے تو پھر مصیبت اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی، پھر کم ہو جاتی۔ مصیبت یا پریشانی آنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں۔ جب پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑتے ہیں، پھر خدا کو یاد کرتے ہیں، تو وہ جو اس کی غفلت ختم ہو جاتی ہے اور خدا کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب آدمی مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ اگلی حدیثوں کے اندر مضمون آ بھی رہا ہے۔ تو صبر کرنے سے، مصیبت آئی صبر کیا، گناہ معاف ہو گئے، یہ بندے کے حق میں بہتر ہے۔ تیسری بات، جب آدمی پہ مصیبت آتی ہے تو آدمی جو دنیاوی اسباب ہے اسے تو استعمال کرتا ہی ہے اپنے آپ کو پریشانی سے نکالنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی اس کا شروع ہو جاتا ہے۔
یا اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے یا وہ توکل بڑھنے لگتا ہے، تو اللہ پر توکل میں اضافہ ہو جانا یہ بھی بندے کے حق میں بہتر ہے اور فائدہ مند ہے۔ تو مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ پہ آدمی کا توکل شروع ہو جاتا ہے یا بڑھنے لگتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ چوتھا فائدہ جو عمل تکوینی کے اعتبار سے ہے کہ جب بندے پہ مصیبت آتی ہے تو پھر آدمی کو دوسروں کا احساس ہوتا ہے۔ جس آدمی کو کبھی بھوکا رہنا نہ ملے، یعنی اسے بھوکا رہنے کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی، تو اسے دوسرے بھوکوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، اور جس سے خود بھوک میں مبتلا ہونا پڑے اسے پتہ ہوگا کہ بھوک کتنی تکلیف دہ شے ہے۔ جس آدمی کو کوئی بیماری نہیں آئی، اسے بیماری کی تکلیف کا نہیں پتہ، لیکن جب وہ خود بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بیماری کتنی اذیت ناک ہوتی ہے۔ جو آدمی بے روزگار نہیں رہا اسے نہیں پتہ کہ بے روزگاری کی وجہ سے کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی، لیکن جب آدمی خود بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے بے روزگار کتنے پریشان۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر کینسر کے ہاسپٹل بنے، ٹی بی کے ہاسپٹل بنے، شوگر کے ہاسپٹل بنے، اور بڑی بڑی ریسرچ ہوئی۔ ان کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ یا تو وہ لوگ خود اس مصیبت میں پڑے یا ان کے ماں یا باپ یا اولاد اس مصیبت میں مبتلا ہوئی، جس کی وجہ سے ان کی سوچ اس طرف ڈائیورٹ ہوئی۔ تو کیا ہوا کہ مصیبت آئی تو مصیبت زدگان کا احساس پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا فائدہ کہ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کے بارے میں ایک بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ مشکلات ہمیں پریشان کرنے کے لیے نہیں آتی، یہ ہمیں زندگی کے تجربات سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ جب آدمی پر ایک مصیبت پڑتی ہے اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، مشورہ کرتا ہے، سوچ سے کام لیتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اس سے نکلتا ہے، تو اسے زندگی کا ایک ایکسپیرینس حاصل ہو جاتا ہے کہ مجھے مصیبت سے کیسے نکلنا ہے، اور یہ تجربہ اس کے بھی کام آتا ہے اور دوسروں کے بھی کام آتا ہے۔ تو گویا مشکلات جو ہیں ان سے گزرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے بھٹی سے گزر کر تانبا جو ہے وہ نکھر جاتا ہے یا سونا جو ہے وہ کندن بن جاتا ہے۔ تو جب آدمی مشکلات میں پڑتا ہے تو یہ مشکلات اس کو زندگی میں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہیں۔ آدمی غلطی کرتا ہے تو غلطی سے سیکھتا ہے، تو غلطیاں جو ہیں یہ غلطیاں ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن زندگی میں یہ اسباق بھی ہوتے ہیں، یہ لیسن ہوتا ہے کہ آئندہ یہ نہ کرنا۔ اور اگر آدمی اس غلطی سے سبق نہیں سیکھتا تو وہ سبق اسے دوبارہ سکھایا جاتا ہے، وہ مصیبت اس پہ پھر آتی ہے، وہ غلطی کا ارتکاب دوبارہ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی غلطی سے سبق سیکھ کر اس سے آئندہ بچنے کی کوشش کرنا شروع نہیں کر دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس مصیبت کے جتنے فوائد ہیں وہ آدمی کو حاصل ہوتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مصیبت میرے حق میں بہتر تھی اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ پھر مصیبتوں کی بہت ساری صورتیں ہیں، آدمی مختلف انداز کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اس میں جان کی تکلیف ہے، مال کی تکلیف ہے، اولاد کی تکلیف ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو گناہوں کی معافی ہے یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتیٰ یلقی اللہ تعالی وما علیہ خطیئۃ۔ فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال کے حوالے سے بلائیں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، مرد ہو یا عورت، جان، مال اور اولاد، ان کے حوالے سے تکلیفیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ اللہ سے وہ بندہ اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس بندے پر کوئی خطا نہیں ہوتی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، مصیبتیں آنے کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، معاف ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس صورت میں کہ جب آدمی صبر کرے، صبر نہیں ہے، بے صبری ہے تو یہ ثواب تو نہیں ہے، الٹا گناہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ صبر کا ایک بڑا پیارا واقعہ حدیث مبارک میں مذکور ہے، حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں اور بڑے صاحب علم تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں
کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، مجھے فرمایا کہ کیا تجھے میں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ تابعی فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں، یعنی بڑی خوشی ہوئی کہ جنتی عورت کی دنیا کے اندر زیارت ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ عورت جنتی ہے، تو ایک یونیک چیز ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ جو سیاہ رنگ والی عورت ہے یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی تھی۔ سیاہ رنگ کی ایک عورت کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ جو سیاہ رنگ کی عورت ہے یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی تھی، اور اس نے آ کے کہا انی اسرع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے بدن سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، یعنی بے پردگی ہو جاتی ہے۔ فدع اللہ تعالی لی، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، یعنی میری یہ مرگی کی بیماری ختم ہو جائے تو آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ و ان شئتی دعوت اللہ تعالی ان یعافیکی، فرمایا کہ اے عورت اگر تو چاہے تو صبر کر، اور صبر کر تو تجھے جنت ملے گی، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کر دیتا ہوں۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دو آپشن دے دیے کہ چاہو تو صبر کرو، یہ تمہیں بیماری چلتی رہے، مرگی کے دورے پڑتے رہے، اگر چاہو تو صبر کرو اور بدلہ یہ ہے کہ جنت ملے گی، اور اگر چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں تو تم صحیح ہو جاؤ گی۔ اب اس صحابیہ کا، وہ جو سیاہ رنگ والی عورت جو صحابیہ تھی، اس کا جواب سنیے، اس نے کتنا پیارا جواب عرض کیا۔ اس نے کہا اصبرو، یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی تاکہ مجھے جنت مل جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ عرض کیا کہ ہاں ایک بات ہے کہ جو مرگی کا دورہ پڑنے کے دوران میری بے پردگی ہو جاتی ہے، میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، بدن سے بے پردگی ہو جاتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیں کہ میری بے پردگی نہ ہو، مرگی کا دورہ اگرچہ پڑتا رہے لیکن بے پردگی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے لیے یہ دعا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارک میں بہت ساری خوبصورت باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو ایک جنتی عورت دکھانے کے حوالے سے جو بات کی کہ یہ دیکھو ایک جنتی عورت ہے۔ دوسرا جو اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان سے دعا کروانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی معروضات پر ان پر شفقت فرماتے ہوئے دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو لہذا جو نیک لوگ ہوں، صالحین ہوں، انہیں دعا کے لیے عرض کرنا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں، یا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، یا حسن خاتمہ کی دعا کر دیں، یا میرے لیے جنت کی دعا کر دیں، تو یوں دعا کے لیے عرض کرنا یہ سنت صحابہ ہے۔ دوسری بات، صبر کی جو فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ صبر کی عظمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابیہ اگر تم چاہو تو صبر کرو، اور صبر کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ تو گویا صبر کا بدلہ جو ہے یہ جنت ہے، اور یہ قرآن پاک کی بھی بکثرت آیات ہیں جن سے یہ مفہوم جو ہے وہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتی ہے وہ پردے کی اہمیت، کہ وہ صحابیہ کہ جن کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اور اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا ہی فرمائیں کہ میری بیماری دور ہو جائے، تو سرکار علیہ السلام دعا فرما دیتے تو ان کی بیماری بھی دور ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے جنت کی حرص اور جنت کی لالچ اور جنت کے شوق میں اپنی بیماری تو برداشت کر لی، اس پہ تو صبر کرنے کا کہہ دیا، لیکن اپنی بے پردگی کے لیے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگی کا دورہ پڑے تو میرے بدن کی بے پردگی نہ ہو، اور سرکار علیہ السلام نے اس کے لیے دعا بھی فرما دی۔ اس سے پتہ چلا کہ پردے کی اہمیت،
صحابیات کے ذہنوں میں کتنی تھی، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے لیے دعا فرما دی۔ تو یہ پردے کی عظمت اور اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن ان اصابتہ سرا شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضرا صبر فکان خیرا لہ، رواہ مسلم کی روایت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن بندے کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات صرف مومن ہی کو نصیب ہوتی ہے کہ اس کا ہر معاملہ، ہر بات اس کی خیر ہی خیر ہو، یہ بات صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ ہر بات اس کی خیر ہی خیر ہے؟ فرمایا اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی آدمی کی دو حالتیں ہیں، یا خوشی پہنچے گی یا تکلیف پہنچے گی۔ خوشی پہنچے گی تو شکر کرتا ہے اور ثواب ملتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے اور صبر کرتا ہے اور تو ثواب ملتا ہے۔ تو گویا مومن کی دونوں حالتیں ہی پسندیدہ اور تعجب انگیز ہیں کہ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب رہتا ہے اور ہر حال میں خدا کو یاد کرتا ہے۔ اور اس حدیث مبارک سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ مسلمان کو صابر بھی ہونا چاہیے اور شاکر بھی ہونا چاہیے، یعنی وہ شکر بھی کرے اور صبر بھی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ نعمتیں ملی تو شکر تو کرتا ہے لیکن مصیبت آتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، ایسا نہیں۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ مصیبت آئے تو خدا کو یاد کرے اور نعمت ملے تو خدا کو بھول جائے، نہیں، نعمت اور مصیبت دونوں حالتوں میں خدا کو یاد کرنے والا ہو۔ اور یہ مومن کامل کا حال ہے کہ مومن کامل ہر حال میں خدا کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے، تو ہر حال میں خدا کو یاد کرتا ہے، خدا کی بندگی کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو صبر کے مواقع ہیں کہ آدمی کو کہاں کہاں صبر کرنا پڑتا ہے، یا تو آدمی کو کوئی نقصان ہوتا ہے اور وہ اپنے نقصان کے اوپر صبر کرتا ہے، یا اس کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، یا آدمی کو کوئی تکلیف کسی نے پہنچائی ہوتی ہے کہ جس کے بدلے میں اب یہ اس سے انتقام لینے پر قادر ہوتا ہے لیکن یہ انتقام نہ لے کر صبر کرتا ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر کرنے کے فضائل جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ نقصان کے اوپر صبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا مومن بندہ جب اس کی اہل دنیا میں سے کوئی پیاری چیز میں قبض کر لوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے مومن بندے کی کوئی اہل دنیا کی دنیاوی کوئی پیاری چیز میں لے لوں، پھر وہ اس پہ صبر کرے تو ایسے بندے کی جزا میرے پاس نہیں ہے سوائے جنت کے۔ ایسے بندے کی جو جزا ہے وہ جنت ہے۔ اب پیاری چیز کیا ہے؟ تو آدمی کو جو دنیا میں پیاری چیز ہے، آدمی کو والدین سے بڑا پیار ہوتا ہے، آدمی کو اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو بڑی ایک رغبت ہوتی ہے، ان کے ساتھ اس کا محبت کا سلوک ہوتا ہے۔ تو اب ان میں سے کوئی نقصان ہو گیا، کسی کا کوئی بیٹا فوت ہو گیا، یا کسی کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، یا بیوی ہے تو اس کا شوہر فوت ہو گیا، یا شوہر ہے تو اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آدمی کی پیاری چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے نقصان پر اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندے کی جزا میرے پاس جنت ہے، اس کو میں جنت دوں گا۔ اور پھر یہ جو معاملہ ہے اولاد کا فوت ہو جانا، ماں باپ کا فوت ہو جانا، یا شوہر یا بیوی کا مر جانا، یہ زندگی کے صبر کے مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں، یہ صبر کے مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں، اور ان لمحات میں جو صبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی پیارا بندہ بنتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے، نقص من الاموال،
مالوں کی کمی کے ساتھ، والانفس اور جانوں کے نقصان کے ساتھ، والثمرات اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو ان چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ اور یہ جو ہے کہ اولاد فوت ہو جائے یا بیوی فوت ہو جائے، یہ تکلیف کے اور صبر کے وہ مرحلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے بطور مثال کے پیش فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زوجہ مطہرہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات مبارکہ میں ہی ان کا انتقال ہوا، اور ان دنوں میں وصال ہوا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی شدید حاجت تھی، اور ان کے ذریعے بڑا حوصلہ ملتا تھا۔ مکہ مکرمہ کی جو تکلیف دہ زندگی ہے، ان دنوں میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح اولاد کا فوت ہونا بہت بڑا غم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے آپ کی مبارک آنکھوں کے سامنے فوت ہوئے، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، طیب و طاہر، ان کا انتقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا۔ تو اولاد کے فوت ہونے کا دکھ اور زوجہ کے فوت ہونے کا دکھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی صبر کے ساتھ برداشت فرمایا، اور ہمارے لیے ایک سنت قائم ہوگی کہ اگر کسی کی زندگی میں ایسا مرحلہ آئے تو اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرے۔ پھر ایک اور پیاری چیز کہ آدمی کے جو بدن کے اعضاء ہیں، بطور خاص آدمی کی آنکھیں، بعض اوقات ایسا کوئی پرابلم آتا ہے کہ آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب اس پر صبر کرنے کا بدلہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہم الجنہ یرید عینیہ، رواہ البخاری۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو دو پیاری چیزوں کی مصیبت میں مبتلا کر دوں اور وہ بندہ صبر کرے، تو میں ان دو چیزوں کے بدلے میں اسے جنت عطا کروں گا۔ دو پیاری چیزیں کون سی؟ دو آنکھیں، کہ جو آدمی آنکھوں کے چلے جانے پر، ضائع ہو جانے پہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرماتا ہے، اور اسے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب جو نقصان اور صبر کی دوسری قسم ہے، پہلی قسم تھی کہ آدمی نقصان پہ صبر کرتا ہے، دوسری قسم ہے کہ آدمی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اور مصیبتوں پہ صبر کرنا جو ہے یہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ آدمی کی زندگی میں بکثرت ایسے مواقع آتے ہیں کہ اسے کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہی رہتی ہے۔ کبھی وہ بیمار ہے تو کبھی اس کی بیوی بیمار ہے، کبھی اس کے ماں باپ بیمار ہیں، کبھی اس کے بچے بیمار ہیں، کبھی اس کو روزگار کے اندر پریشانی ہے، تو کبھی راہ چلتے کے اندر جو ہے ٹھوکر لگ گئی، کبھی جو ہے اسے وقت کے اوپر ناشتہ نہیں ملا، کبھی جو ہے کوئی اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، کبھی اس کو جو ہے وہ رش کے اندر پھنس جاتا ہے۔ تو یوں مختلف چیزیں ہیں جو آدمی کو پیش آتی ہیں۔ اب چونکہ زندگی میں قدم قدم پہ یہ چیزیں پیش آتی ہیں، ان تمام چیزوں کے نتیجے میں یا تو یہ ہے کہ آدمی اس قدر سٹریس اور دباؤ کا شکار ہو جائے کہ اپنے آپ کو مریض بنا لے، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ثواب پر نظر رکھتے ہوئے صبر کرے اور ثواب کمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ مسلمان کو کوئی بے آرامی کی یا مصیبت یا دکھ یا تکلیف یا غم نہیں پہنچتا حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی اگر چبھتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اس کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور وہ آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کانٹا بھی چبھا پاؤں کے اندر اور آدمی نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ قدم قدم پہ آدمی کو ٹھوکر لگی، راستے کے اندر کسی نے کوئی چیز رکھ دی، اٹھانا بھول گیا، اب آدمی کی ٹھوکر لگ گئی۔ تو یوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بیماری کا معاملہ، حدیث مبارک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ بخار کے اندر مبتلا تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے، بڑا تیز بخار ہے آپ کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے
بخار ہوتا ہے اتنا جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، یعنی ڈبل بخار ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو جو دگنا بخار ہوتا ہے یہ اس لیے کہ آپ کو دگنا ثواب بھی ملتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اسی لیے۔ پھر فرمایا کہ مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے حتیٰ کہ کانٹا بھی اسے چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس بندے سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو بخار ہو، زکام ہے، کھانسی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں ایک دو اور چیزیں وضاحت طلب ہیں۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ نبی کا معاملہ اور امتی کا معاملہ ایک نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ نبی کو امتی سے دگنا ثواب ملتا ہے، تو نبی کا معاملہ امتی کے معاملے سے مختلف ہوتا ہے۔ ان کو آپس میں مثل نہیں کہہ سکتے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں۔ نبی کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہاں پر مثلیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ مصیبتوں کا آنا یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی کا سبب نہیں ہوتا، یعنی اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو اس لیے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، کیونکہ اگر یہی سبب ہو تو پھر اللہ کے نبیوں کو کوئی مصیبت نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن سے جو ہے وہ راضی در راضی۔ تو تکلیفوں کا آنا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ بندے کے گناہوں کی وجہ سے آدمی پہ تکلیف ہے، یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے، تو اب وہ صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت کا آنا ناراضگی کی دلیل، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب مصیبت کا آنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے یا ناراضگی کی، اس کا پتہ بندے کے بیہیویئر سے چل جاتا ہے۔ مصیبت کے بعد صبر کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے بلند کرنے تھے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا تھا۔ اور اگر آدمی بے صبری کرتا ہے اور گناہ کماتا ہے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ناراضگی کی وجہ سے تھا۔ تو یوں بندے کی آزمائش بھی ہو جاتی ہے اور صابر اور بے صبرے کے درمیان فرق بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر کی ایک اور صورت کہ آدمی کو کسی کو پریشان کیا، تکلیف پہنچائی، اس کا مال غصب کر لیا، کچھ بھی ایسا کیا، اور یہ جس کو تکلیف پہنچائی گئی اسے موقع ملا اور اسے قوت و قدرت ملی کہ یہ انتقام لے لے، لیکن باوجود قدرت اس نے انتقام نہ لیا، تو اس کی کیا فضیلت ہے وہ سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قوم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه اللہ سبحانہ وتعالی على رؤوس الخلائق یوم القیامہ حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو پی جائے حالانکہ وہ اپنے غصے پر عمل کرنے پر قادر تھا، اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے پر قادر تھا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ساری مخلوق کے سامنے قیامت کے دن بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنتی عورتوں میں سے جس کو چاہے لے لے، جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہو لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ تو اب اس کی زندگی کے اندر اس کی بہت ساری جو ہے وہ صورتیں پیش آتی ہیں کہ کسی آدمی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اب اس کے بعد ایسا موقع آیا کہ ہم اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، ہم بھی اس سے برا سلوک کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو معاف کر دیں۔ کسی آدمی نے ہمیں قصداً ایذا پہنچائی تھی، اب ہمیں موقع ملا کہ ہم بھی اس کو بدلہ لے سکتے ہیں، اس کو ایذا پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم اسے معاف کر دیں۔ ہم کسی کے ماتحت تھے تو کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ ہم اوپر ہو گئے اور وہ نیچے چلا گیا، اب ہمیں یاد ہے کہ جب میں اس سے نیچے تھا تو یہ مجھے اپنے زمانے کے اندر اس طرح تنگ کیا کرتا تھا، اب ہم قادر ہیں کہ اب ہم اسے تگنی کا ناچ نچا دیں، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔
تو یہ وہ صورتیں، اس طرح کی اور بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جن کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بندے کو اختیار دے گا کہ جنتی عورتوں میں سے جس عورت کو چاہو اپنے نکاح میں لے لو۔ تو یہ سیلف کنٹرول جو ہے، اپنے نفس پر قابو پا لینا اور انتقام کے وقت آدمی انتقام نہ لے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں، یہاں پر ایک اور بات عرض کروں گا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی انتقام لینے پر قادر ہو اور انتقام نہ لے، صرف یہی صبر ہے۔ جیسے مثال ایک کمزور آدمی، اب ایک طاقتور آدمی نے اسے تکلیف پہنچائی، مارا اسے، پیٹا اسے، اب یہ اسے بدلہ تو نہیں لے سکتا، اسے مار نہیں سکتا آگے سے، لیکن کم از کم اس کے لیے بد دعا تو کر سکتا ہے، اس پہ لعن طعن تو کر سکتا ہے، بھلے تنہائی کے اندر ہی کرے، اسے گالی تو دے سکتا ہے اگرچہ اس کو نہ سنے، یہ اس کے بارے میں اپنے دل میں کینہ تو رکھ سکتا ہے، یہ زندگی کے اندر یہ تو سوچ سکتا ہے کہ اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں بھی اس کو تباہ کر کے چھوڑوں گا، یعنی یہ چیزیں جو ہے یہ تو کر سکتا ہے۔ تو اب اس بندے کے حق میں جو کمزور آدمی ہے، اس کے حق میں صبر یہ ہوگا کہ وہ باوجود قدرت کہ گالی دے سکتا ہے خاموشی کے ساتھ، برا بھلا کہہ سکتا ہے، لعن طعن کر سکتا ہے اور منصوبہ بنا سکتا ہے کہ اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں اسے انتقام لوں گا، وہ ان چیزوں پر قدرت کے باوجود ان کو چھوڑ دے، نہ گالی دے، نہ برا بھلا کہے، نہ لعن طعن کرے، نہ اپنے دل کے اندر آئندہ انتقام کا منصوبہ بنائے، تو یہ اگر کام کرتا ہے تو یہ بھی صبر کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ایک تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کو مثال کے طور پہ کسی کا باپ یا بیٹا یا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا تو اب وہ آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہا سکتا، ایسا نہیں ہے، صبر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چیخو پکار نہ کرے، واویلا نہ کرے، فوتگی ہو گئی تو اب اس کے اوپر اپنے گریبان پھاڑے، اپنے منہ پہ تھپڑ مارے، اپنے بال کھول لے، اپنی رانوں پہ ہاتھ مارے، ہائے وائے کرے اور جو ہے مبالغہ آرائی کے ساتھ اس کے اوصاف بیان کرے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے، یہ چیزیں ہیں جو بے صبری کے اندر آتی ہیں۔ اگر زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ بے صبری کے نہیں، دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تو یہ صبر کے خلاف نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، آپ کی ایک شہزادی کے بیٹے، وہ بالکل اپنے آخری لمحات پر تھے اور ان کا سانس اٹک رہا تھا سینے میں، چھوٹے سے بچے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک گود کے اندر ان کو پیش کیا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی حالت دیکھ کے رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا، یعنی آپ رو رہے ہیں؟ تو اب اس مطلب سے یہ ذہن سے سوال کیا کہ یہ رونا تو صبر کے خلاف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رونا تو رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے اندر رکھ دیتا ہے۔ تو رونا جو ہے یہ بے صبری نہیں بلکہ رونا رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے اندر رکھتا ہے۔ اور اسی روایت کے اندر جو دوسرے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان لوگوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو لہذا رونا جو ہے یہ بے صبری کے اندر نہیں آتا بلکہ یہ رحمت میں آتا ہے۔ تو جو بے صبری کی چیزیں ہیں وہ میں نے عرض کر دی کہ آدمی شکوہ کرتا پھرے، اس کو بتائے اس کو بتائے، آدمی چیخو پکار کرے یا اور کوئی اس طرح کی علامت کا اظہار کرے، یہ ہے۔ اگر صرف رونا ہے، زبان کلمات بے صبری ادا نہیں کرتی اور دل جو ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے تو پھر یہ صبر کے اندر ہی شمار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی عافیت عطا فرمائے اور اگر کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول